السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ۔ وقال اللہ تعالی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت انبیاء اور ختم نبوت میں اسوہ حسنہ کو معیار بنایا گیا ہے، اور اس میں کچھ باتیں کل بتائی تھیں، آج دوسرے ولاگ میں کچھ باتیں اور ہم نے بتانی ہیں کہ اس میں انبیاء کے طریقے میں لازم حصہ امر کا نہیں ہے۔ معاشرت میں ان کی تعلیمات باہم مشاورت کی ہوتی ہیں، اور وہ چاہے معاشرت امن کے معاملات میں ہوں، تجارت کے معاملات میں ہوں، سیاست کے معاملات میں ہوں، باہم کسی سلسلے کا مشورہ ہو، سب کو شامل کرتے ہیں۔ چاہے وہ جنگ کا پہلو ہو تو اس میں بھی سب کی رائے لی جاتی ہے۔ اس رائے لینے سے اس معاشرت سے یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور ڈکٹیٹرشپ اور آمریت میں قوم کے مختلف اذہان تقسیم ہو جاتے ہیں، اور دشمن کی تخریب کاری کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کی ہمنوائی اس میں اہمیت رکھتی ہے۔ طاقتور تو اپنے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن غریب طبقات جس میں غلام ہیں، جس میں لونڈی ہے، جس میں بیوہ ہے، جس میں ایسے لوگ جو معاشرت میں پسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہمنوائی کرنا، اور یہ چیزیں نہ سرمایہ داری میں ہیں، نہ کیپٹلزم میں ہیں، نہ کمیونزم میں ہے۔ اسلام کا معاشی نظام اس سلسلے میں ان کی ہمنوائی کرتا ہے، اور اسی لیے سود کو اس نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے کہ جس میں منافع اور ساری انکم ایک ہی ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور اسی لیے اس نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ وہ رقم ایک ہی جگہ پہ نہ پھرتی رہے، بلکہ وہ جو غریب طبقات ہیں ان کی طرف بھی جانا چاہیے۔ وہ پھر ریاست اس سلسلے میں قانون بنا کر اور شریعت کا یہ حکم کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مدیں ہیں، ان کی جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور خلافت راشدہ میں اس سلسلے میں بہت عمدہ کام ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے اور پھر عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارے کام معاشرت میں کیے تھے۔ اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کو خدا رحمت فرماتا ہے۔ اور بیوہ کے حالات کو دیکھنا اور اس کو سہولیات زندگی پہنچانا اور غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی ہے، اور غریبوں کو کھلانا پلانا اور صدقہ نفلی ہو اور صدقہ واجبی ہو ان تک پہنچانا تاکہ ان کو مانگنا نہ پڑے، یہ اسلامی ریاست کی اولیت ہوتی ہے۔ اور معاشی اصلاح کے سلسلے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو زیادہ لوٹ مار کے مال کو کھانا چاہتا ہو اس میں وہ ملاوٹ کرے گا، تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا۔ لوگ بہت سارا مال ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جب قیمتیں چڑھتی ہیں، جب ان کی ڈیمانڈ معاشرے کی بڑھ جاتی ہے تو پھر قیمت زیادہ لگا کر اس کو بیچتے ہیں۔
اس طریقے کو نبی پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے لیے فرمایا المحتقر خاطی، اور خاطی وہی ہوتا ہے کہ جو جہنم میں زخمیوں کے، ان کے زخموں کے اور جہنم میں جلنے والوں کے خون اور پیپ کو پینے پہ مجبور کیا جائے گا، اور اس کو اس سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اس کو وارننگ ہے کہ تم تو یہاں لوگوں کو بھوکا کرو اور خود پیسے جمع کرو، لیکن قیامت والے دن جہنم میں جو تمہارے ساتھ ہوگا تم اس کو ضرور سوچ لو ایک دفعہ۔ اور اسلامی ریاست ہو تو وہ نہ قیمت بڑھانے دیتی ہے اور نہ مال اور اجناس ضرورت کی چیزیں ذخیرہ کرنے دیتی ہے، اور ان کے فوج اور ان کی پولیس اس سلسلے میں فوراً چابک دستی کرتی ہے۔ اور اسلام کا یہ نظام معاشرت انبیاء کے ذریعے سے جب بھی آیا ہے، جس دور میں بھی آیا ہے، اس میں پہلے عقیدہ بنایا ہے۔ جب اچھی طرح عقیدہ جم جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ عبادات کے پہلو ان کے سامنے لاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے نظام معاشرت میں دیکھا جائے تو 13 سال مکہ میں عقیدہ بنایا، اور آخری سال میں جا کر نماز آئی 2 ہجری میں، اور 4 ہجری میں جا کر ان پر زکوٰۃ کا صرف حکم آیا، نافذ وہ 9 میں جا کے ہوا تھا۔ سود کا خاتمہ بھی بالکل آخر پہ 9 ہجری میں حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جا کر روکا تھا، اور تدریجاً ہے، دھیرے دھیرے کر کے، اور خود اسلامی ریاست بھی ان پر کڑی نظر رکھتی ہے اور اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔